یثرب، مدینہ اور انصار کی طرف ہجرت۔ ایک تاریخی عہد یثرب کی طرف ہجرت بعد میں مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور مہاجرین اور انصار مددگاروں کے درمیان تعلق اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ اس اہم لمحے نے اسلامی برادری کے آغاز اور تعاون اور ایمان پر مبنی معاشرے کے قیام کی نشاندہی کی۔ اس مضمون میں ہم اس ہجرت کی تاریخ اور اس گہرے عہد کا جائزہ لیں گے جس نے ابتدائی مسلم کمیونٹی کی تشکیل کی۔ ظلم و ستم کا سیاق و سباق۔ مکہ میں اسلام کے ابتدائی سال پیغمبر اسلام کے پیروکاروں کے لیے ظلم و ستم اور مشکلات سے دوچار تھے۔ توحید کے پیغام اور صرف اللہ کی عبادت کی دعوت نے قائم شدہ نظام اور قریش کی قیادت کو چیلنج کیا، جو بت پرستی اور قبائلی روایات کے جمود پر فائز تھے۔ مسلمانوں کو مسلسل ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا، اور حالات تیزی سے ناقابل برداشت ہوتے گئے۔ یہ اس ہنگامہ خیز دور کے دوران تھا جب نبی محمد کو ایک آسمانی وحی موصول ہوئی جس میں انہیں مکہ کے شمال میں واقع شہر یثرب میں پناہ لینے کی ہدایت کی گئی تھی، جہاں انہیں پیروکار اور حمایت حاصل تھی۔ یہ واقعہ، جسے ہجرت کے نام سے جانا جاتا ہے، اسلامی قمری تقویم کے آغاز کی نشاندہی کرتا ہے۔ یثرب میں آمد 622 عیسوی میں حضور ابتدائی مسلمانوں کے ایک گروپ کے ساتھ یثرب کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ سفر خطرے اور بے یقینی سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ قریش نے ہجرت کو ناکام بنانے کا عزم کر رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر نے راستے میں ایک غار میں پناہ لی، اور ان کے سفر کی خصوصیت اللہ کی ہدایت اور رزق پر بھروسہ تھی۔ یثرب پہنچنے پر مکینوں نے رسول اللہ اور ان کے پیروکاروں کا کھلے دل سے استقبال کیا۔ اس استقبال نے مسلم کمیونٹی کے لیے ایک نئی شروعات کی۔ یثرب کا نام جلد ہی مدینہ، پیغمبر کا شہر، سے رکھ دیا گیا، اور یہ بڑھتی ہوئی مسلم کمیونٹی کا مرکز بن گیا۔ اخوت کا عہد مدینہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان تعلقات ایک مربوط اور معاون معاشرے کے قیام کے لیے اہم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے مختلف گروہوں کے درمیان اخوت اور اتحاد کے بندھن کو فروغ دینے کی اہمیت کو تسلیم کیا جو اکٹھے ہوئے تھے۔ پیغمبر نے ایک قابل ذکر عہد کا آغاز کیا جسے اخوت کا عہد کہا جاتا ہے۔ اس عہد کے تحت ہر مہاجر کو ایک انصاری بھائی سے جوڑا جاتا تھا۔ مہاجرین جو مکہ میں اپنا گھر بار اور مال و اسباب چھوڑ کر آئے تھے، ان کو انصار نے پناہ اور مدد فراہم کی۔ یہ عہد محض مادی حمایت سے آگے نکل گیا۔ یہ گہرے اتحاد اور بھائی چارے کی عکاسی کرتا ہے جس نے ابتدائی مسلم کمیونٹی کی تعریف کی تھی۔ یہ تعاون اور بیلوس کے جذبے کا منبولتا ثبوت تھا جو اسلام کے قلب میں ہے۔ انصار کی سخاوت۔ انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ غیر معمولی سخاوت اور مہمان نوازی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اپنے گھر، اپنی دولت بانٹ دی، اور یہاں تک کہ اپنے کھجور کے باغ نئے آنے والوں کے ساتھ بانٹ لیے۔ حمایت اور بھائی چارے کے اس شاندار مظاہرے نے مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ مضبوط کیا۔ انصار کی سخاوت صرف مادی دولت تک محدود نہیں تھی۔ انہوں نے مہاجرین کو جذباتی مدد، رہنمائی اور تحفظ فراہم کیا۔ یہ اجتماعی جذبہ نوزائیدہ مسلم کمیونٹی کی کامیابی اور لچک کے لیے لازمی تھا۔ ایک کثیر جہتی معاشرہ مدینہ حضور کی قیادت میں ایک متنوع اور کثیر جہتی معاشرے میں تیار ہونا شروع ہوا۔ انصار اور مہاجرین دیگر قبائلی اور مذہبی گروہوں کے ساتھ شامل ہوئے۔ یہ شہر تجارت، ثقافت اور حکمرانی کا مرکز بن گیا۔ مدینہ کے آئین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام، جسے مدینہ چارٹر بھی کہا جاتا ہے، ایک اہم دستاویز تھی جس نے ایک تکثیری اور جامع معاشرے کی بنیاد رکھی۔ اس نے تمام باشندوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کو تسلیم کیا، ان کے عقیدے یا قبائلی وابستگیوں سے قطع نظر۔ انسانیت کے لیے سبق۔ یثرب کی طرف ہجرت کی تاریخ اور مہاجرین اور انصار کے درمیان معاہدہ انسانیت کے لیے لازوال اسباق رکھتا ہے۔ یہ اتحاد، تعاون اور یکجہتی کی اہمیت کو واضح کرتا ہے، خاص طور پر مصیبت کے وقت۔ بھائی چارے کا بندھن جو مدینہ میں قائم کیا گیا تھا، مشترکہ اقدار اور اصولوں کی بنیاد پر جامع اور متنوع برادریوں کی تعمیر کے لیے ایک نمونہ ہے۔ انصار کے اعمال سخاوت، بیلوس اور ہمدردی کی اعلیٰ صفات کی مثال دیتے ہیں۔ مہاجرین کی ان کی حمایت ضرورت مندوں کے لیے مدد کا ہاتھ بڑھانے اور اجنبیوں کو اپنی برادری میں خوش آمدید کہنے کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔
اخوت کا عہد اور مدینہ کا آئین ایک منصفانہ اور جامع سماجی معاہدہ بنانے کی اہمیت کی یاد دہانی کرتا ہے جو معاشرے کے تمام ارکان کے حقوق اور ذمہ داریوں کو برقرار رکھتا ہے۔ یثرب کی طرف ہجرت اور مدینہ میں مسلم کمیونٹی کا قیام اسلامی تاریخ میں ایک تبدیلی کے دور کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ایمان کا امتحان لیا گیا تھا اور اخوت اور اتحاد کے بندھن باندھے گئے تھے۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان تعاون اور یکجہتی کا جذبہ اس بنیاد کا کام کرتا ہے جس پر ایک فروغ پذیر معاشرہ تشکیل پاتا تھا۔ اس تاریخی واقعہ سے حاصل ہونے والے اسباق زمان و مکان کی حدود سے بہت آگے ہیں۔ وہ اتحاد، سخاوت اور انصاف کے پائیدار اصولوں کا ثبوت ہیں جو دنیا بھر کے افراد اور برادریوں کو متاثر کرتے رہتے ہیں۔ یثرب کی طرف ہجرت اور مدینہ میں ابتدائی مسلم کمیونٹی کا قیام ان تمام لوگوں کے لیے رہنمائی اور تحریک ہے جو ہمدردی، تعاون اور مشترکہ اقدار پر مبنی معاشروں کی تعمیر کے خواہاں